جی، نور الہدیٰ صاحبہ اور کاشف رضا صاحب، منٹو کے بارے میں اس گفتگو میں آپ کا خوش خیر مقدم ہے. اور اس گفتگو سے پہلے ہم ایک کلپ دیکھیں گے جس میں منٹو کی صاحبزادی نصرت جلال نے اپنے تاثرات ظاہر کیے ہیں. اس کے بعد پھر ہم منٹو کے بارے میں گفتگو شروع کریں گے. جی السلام علیکم نصرت جلال صاحبہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، بالکل خیریت سے ہوں. اچھا، میں آپ کو مبارکباد دوں منٹو صاحب کی 108ویں سالگرہ پر. جی 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 ضرور. اچھا، نصرت آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 65 سال ہو گئے منٹو جی ان کی صاحب کو، وفات کو. جی ان کی وفات کو، اور ان 65 سالوں میں اتنا زیادہ ریکگنیشن ان کے افسانوں کو، ان کی شارٹ سٹوریز کو، تو ان کے بعد جب یہ سب کچھ آپ دیکھتی ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے، مگر ساتھ افسوس بھی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں نہیں انہوں نے یہ دیکھا، اور خاص طور پہ امی جان کو بھی بڑی مشکل دور سے گزرنا پڑا. اباجان جلدی چلے گئے تو ہم تینوں بہنیں چھوٹی چھوٹی تھیں. میں نمبر 3 پہ آتی ہوں، میں اس وقت 5 سال کی تھی. تو مشکل وقت تھا، مگر اب یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ ان کو زیادہ پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اچھا اور ضرورت بھی ہے میرے خیال میں. جی، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. یہ بتائیے کہ آپ اتنی ساری ان کی شارٹ سٹوریز ہیں، اتنی ساری ان کی کہانیاں ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو ذاتی طور پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کی جو ٹاپ 5 سٹوریز ہیں وہ کون سی ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ سٹوریز تو ویسے میں پہلے باب سٹوریز پہ میں اپنی پسندیدہ باب میں بتاؤں گی کہ مجھے ان کے خاکوں کا پڑھنے کا بہت لطف آیا ہے، اور ان کے اباجان کے جو مضامین ہیں اگر وہ پڑھے جائیں، اور جو انہوں نے چچا سام کے نام خطوط لکھے ہیں تو ان کی سوچ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے. اور میں نے بھی ان کے یہ خاکے اور مضامین پڑھ کے مجھے وہ بہت ہی دلچسپ لگے ہیں، بیکاز ان سے آپ کو کچھ ایک بندے کی شخصیت کی انسائٹ ملتی ہے اچھا کہ وہ کیوں اس طرح لکھ رہا ہے اور کیوں اس طرح سوچ رہا ہے. اور افسانوں میں تو خیر جو ہیں سو ہیں، وہ جو بڑے نام ہیں، ٹوبا ٹیک سنگھ سے لے کے پھر میرے فیوریٹس میں نیا قانون بھی آتا ہے. اور خاکوں میں مجھے ان کا وہ مرلی کی دھن بہت ہی پسند ہے. اور خاکوں کے حوالے سے ہی انہوں نے جو کیونکہ خاکیں اگر آپ پڑھیں نا شروع سے لے کے آخر تک، تو اس میں ان کے ساتھ ساتھ ان کی ایک طرح سے ان کی سوانح بھی چل رہی ہے، کیونکہ انہوں نے شروع وہاں امرتسر سے کیے ہوئے وہ خاکے، اور پھر وہ بعد میں بامبے تک جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو رہائش ہے کیا آج بھی اسی عمارت، اسی بلڈنگ میں ہے جس میں منٹو صاحب نے اپنی تخلیقات جو ہے وہ تحریر کی؟ نہیں، وہ بس وہ افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں کی شادیاں ہو گئیں تو پھر ہم سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. میری شادی اباجان کے بھانجے حامد جلال سے ہوئی تھی، تو میں ان کے گھر میں رہ رہی ہوں. اب میری ساس ابھی حیات ہیں، ان کے ساتھ جو میری امی کی بہن بھی ہے اچھا کیا جلال. ہاں جی. اچھا، بالکل. مجھے یہ بھی بتائیے کہ جو افسانے اور جو تحریریں ہیں منٹو صاحب کی، آپ اس حوالے سے آپ تینوں بہنیں جو ہیں، میرے خیال میں ان کی 7 سالہ جب جشن پیدائش منایا جا رہا تھا تو آپ جی پڑوسی ملک تشریف لے گئے تھے، وہاں آپ کو کس طرح کا رسپانس ملا؟ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا تھا. وہ لدھیانہ میں خاص طور پہ انہوں نے تو بالکل ایسے جیسے کہ ہم پتہ نہیں کہاں سے کوئی پولیٹیشنز آ رہے ہیں، کہ پورے شہر میں چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں لدھیانہ میں ایک جگہ تھی، اس کا کیا نام تھا، سمبرالا میں تھے نا، تو سمبرالا کے اندر بھی ایک چھوٹا سا تھا گاؤں. تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں بالکل پورے شہر میں پھرایا، اور پھر پھول اور جگہ جگہ رکنا اور اس طرح کا بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا تھا. پھر اس کے بعد پھر ہم دلی بھی گئے تھے
اور دلی میں تو انہوں نے سیمینار آرگنائز کیا ہوا تھا، اس میں بھی ہم شامل ہوئے تھے۔ آپ تینوں بہنوں میں سے کسی ایک کو بھی لکھنے کا شوق ہے، یا آپ لوگوں نے کبھی اس طرف آپ کا رجحان ہوا؟ نہیں، ایک تو ویسے آپ کو میں بتاؤں، ہماری یہ ایک قسم کی سمجھ لیں ہمارا ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ہم لوگوں کو انگریزی میڈیم اسکولز میں بھیجا ہوا تھا ہمارے والدین نے، انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا، تو وہ پر اردو ادب سے اتنا وہ گہرا لگاؤ ہوا ہی نہیں، اور پھر ہم چھوٹے تھے، ابا جان چلے گئے تو وہ گھر میں ادبی ماحول بھی نہیں تھا، اور ویسے بھی ادب سے تو کچھ سارا خاندان ناراض ہی تھا، کیونکہ اس وقت تو کیونکہ وہ جو پبلشرز نے بھی اتنا برا سلوک کیا تھا، ایک دفعہ پیسے دے کے 25 روپے کہانی کے دے کے، تو پھر اس کے بعد کبھی کہتے تھے کہ ہم تو ادب کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں۔ سو یہ پبلشنگ کا یہ حالات ہیں، ابھی تک یہ حالات ہیں یہاں پہ تو پاکستان میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم نے ان کی جو 108ویں سالگرہ ہے اس پہ یہاں T2F میں ایک پروگرام جی آرگنائز کیا ہوا ہے، جس میں اب سے کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ مشہور جو رائٹر ہیں نور الہدا شاہ صاحبہ اور اس کے جی علاوہ جی سید کاشف رضا، یہ دونوں لوگ آئیں گے، اور ہمارے ایک اور محترم دوست ہیں اجمل کمال صاحب، وہ اس پروگرام کو ماڈریٹ کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، منٹو کی تحریروں کو لوگ پڑھتے بھی جا رہے ہیں، سمجھتے بھی جا رہے ہیں، اس سے انجوائے بھی کرتے ہیں، اور آپ کو یہ سب دیکھ کر، یہ ساری چیزیں سن کر جو ہے جو احساسات ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ان کی یہ سالگرہ کا دن آتا ہے تو کہ آپ سب لوگ کیسے اکٹھے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں بتائیے، پھر ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ نہیں، ہم بھی بہت ریڈیو ٹی وی پہ سنتے ہیں، بس ہم نے ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا، وہ جب بچن کی 100 سالہ برسی تھی، اور پھر میں نے اور میری جو خالہ زاد بہن بھی ہے، اور عائشہ جلال، پروفیسر عائشہ جلال جو ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک کتاب بھی چھپی تھی جو ہماری پسندیدہ کہانیوں میں سے تھی، اور اس میں شروع سے میں چاہتی تھی کہ یہ دونوں زبانوں میں ہو، ایک طرف انگریزی میں ہو اور ایک طرف اردو، وہی کہانیاں جو ہے نا ان کا انگریزی میں ترجمہ ہو، کیونکہ ہماری جو بچوں کی اور آگے سے بچوں کے بچوں کی جو جنریشنز ہیں، کئی لوگ باہر ہوتے ہیں، ملک سے باہر ہوتے ہیں، تو وہ اردو پڑھتے نہیں ہیں، تو کم از کم انگریزی میں پڑھ کے تو ان کو کچھ ان کی تعارف ہو جائے گا، تو آگے چل کے وہ پھر دلچسپی لیں گے، تو کئی دفعہ زبان بھی سیکھ لیتے ہیں۔ جی، بہت اچھی بات ہے، بہت شکریہ نصرت صاحبہ کہ آپ نے تھوڑا سا وقت نکالا ہمارے لیے، اور آپ سے اجازت لیں گے، بہت عنایت۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، بہت شکریہ جناب، تھینک یو۔ پھر آپ سے انشاءاللہ کراچی آپ آئیں گی تو ملاقات آپ سے رہے گی۔ جی جی، شکریہ۔ جی، اللہ حافظ۔ تو جس موقع پر یہ گفتگو ہو رہی ہے وہ ایک بڑا ساری دنیا کے لیے ایک یونیک تجربہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جن کا ابھی کچھ عرصے پہلے تک کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی، اور اس تبدیلی کے کیا اثرات ہوں گے یہ تو اب بھی لوگوں کے تصور سے باہر ہے، لیکن اس سے ایک بات یہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو تبدیلی انسانی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم منٹو پر اس اینگل سے بھی بات شروع کر سکتے ہیں کہ منٹو کی وفات 1955 میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے آدھی صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو ہم اگر آپ دونوں سے جو فکشن کے لکھنے والے ہیں ان سے یہ جاننا چاہیں کہ آپ کی نظر میں منٹو کا زمانہ اور جو زمانہ اب ہے جس میں آپ لوگ لکھ رہے ہیں اس میں کیا بنیادی فرق ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو مماثل ہیں، اور آپ نے اس زمانے کے بارے میں لکھتے ہوئے منٹو سے کسی قسم کا اثر قبول کیا یا کیسے وہ آپ کے تخلیقی عمل کا حصہ بنے؟ تو نور الہدا شاہ صاحبہ آپ سے پہلے درخواست ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ منٹو کے زمانے میں اور زمانے میں اب غور سے دیکھتے ہیں، غور سے کیا دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں تو کوئی خاص مجھے لگتا ہے کہ سماج بھی وہیں کھڑا ہے، ملک بھی وہیں کھڑا ہے۔ آپ نے بہت ساری باتیں ایک ساتھ پوچھ لیں۔ میں نے جب منٹو کو پڑھا، ظاہر ہے کہ کافی ہمارے دور میں یہی لکھنے والے جو تھے، کافی چھوٹی ایج میں پڑھا میں نے اسے۔ میں نے جب لکھنا شروع کیا تو منٹو ہوں یا عصمت ہوں یا اس دور کے یہ لکھاری جو ہیں، میرے ذہن نے جو کانسیپٹ ایک افسانہ نگار کا فوری طور پر قبول کیا، وہ یہ تھا کہ افسانہ نگار کو، ادیب کو، شاعر کو بھی کھل کر بولنا چاہیے اپنے سماج پر، اپنے ملک کے حالات پر۔ جو چیز میرے ذہن نے فوری طور پر اس کا اثر لیا، جس کی وجہ سے جب میں نے خود نے سندھی میں افسانہ لکھنا شروع کیا تو اسے انتہائی بولڈ سمجھا گیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے پیچھے یہ ایک اثر بھی موجود تھا۔ ہر لکھنے والا ایک پاورفل لکھنے والا، ایک ایسا جو اپنی سماج میں پر تنقید کی جرت رکھتا ہو، وہ اوبیسلی بعد والوں پر اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے۔ اب جہاں تک بات یہ ہے کہ منٹو تو 1950 میں چلے گئے اور آدھی صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، تو ہم منٹو کو کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ سچ پوچھے کہ آج جب میں منٹو پر دوبارہ سے اگر غور کروں، میں دوبارہ سے منٹو پر ایک نظر ڈالوں، تو مجھے پاکستان پر وہ جو بھی کمنٹ کرتا ہے، مجھے پاکستان وہیں کھڑا نظر آتا ہے جہاں منٹو نے اسے چھوڑا ہے۔ مجھے اس ملک کا سماج جو ہے وہ ویسا ہی نظر آتا ہے جہاں اسے منٹو نے چھوڑا ہے، کیونکہ اس کا یہ جملہ کہ جو سماج نے مجھے دیا ہے وہی لوٹا رہا ہوں میں، تو وہ سماج وہیں کھڑا ہے۔ تو منٹو، میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی مجھے منٹو جیسے لکھاری کی زیادہ ضرورت نظر آتی ہے۔ مزید ہم بات کو کاشف کے ساتھ بھی تھوڑا سا ڈسکس کر کے پھر آگے بڑھائیں گے، میں مزید کھل کے اس بات پر اپنی رائے دوں گی آپ کو۔ جی کاشف صاحب۔ منٹو جب لکھ رہا تھا تو اس کا ہاتھ جو ہے اپنی زمانے میں جو بھی واقعات ہو رہے تھے ان کی نبض پر تھا، اور جیسے نور الہدیٰ کہہ رہی ہیں کہ انہیں آج کا سماج بھی بہت زیادہ مختلف نظر نہیں آتا جو منٹو کے زمانے کا سماج تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہاتھ اس نے نبض پر رکھ کر جیسے اس نے فیل کیا تھا اس سماج کو، جو ہمارا بر صغیر غیر منقسم بر صغیر کا جو سماج تھا، تو اس کے مزاج کو وہ سمجھ گیا تھا اور اس کے افسانوں میں وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک چیز جس سے میں انسپائر ہوا منٹو کی، وہ یہ کہ وہ اپنے زمانے میں بہت زیادہ انوالو تھا، کہ اس کے زمانے میں جو بھی کچھ ہو رہا تھا، عموماً یہ دیکھا گیا کہ ہمارے ادیب جو ہیں وہ بڑے الوف رہتے ہیں اپنے زمانے میں، ان کے جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اور جو فوری نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں ان سے کنارہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ایک خیالی دنیا میں رہیں اور کچھ بنا رہے ہوں۔ تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منٹو نے اپنے زمانے کے ہر معاملے پر اس کا جو کامنٹ ہے وہ ہمیں اس کی کہانیوں کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اب تو خیر فیس بک آ گئی ہے، ہم کامنٹ اور بھی طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ منٹو کے زمانے میں تو وہ افسانہ ہی لکھ سکتا تھا، تو اس کے زمانے میں جتنے بھی معاملات ہیں، تقسیم سے پہلے کے معاملات ہیں یا خاص طور پر تقسیم کے بعد کے جو معاملات ہیں، تو ان پر اس کا جو ورڈکٹ ہے وہ ہمیں اس کے افسانوں اور اس کے کرداروں میں نظر آتا ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ میں اپنے فکشن کے لیے منٹو کی اس بات سے متاثر ہوں، تو میں تو پہلے شاعری کرتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں فکشن لکھوں گا، تو میں
ساری دنیا کا فکشن پڑھتا تھا اور اس کو میں اپنا ہی فکشن سمجھتا ہوں، میں اسے کوئی غیر فکشن نہیں سمجھتا. تو اس میں مجھے زیادہ پسند چیخوف تھا کہ جو جس کے ہاں بڑا ٹھہراؤ ہے. مطلب یہ ایک ذاتی پسند کی بات ہے، لیکن منٹو کے ہاں ایک بے چینی بے قراری اس کے ہاں زیادہ نظر آتی ہے. لیکن وہ بے چینی بے قراری جو ہے اس کا ایک انتخاب تھی. وہ مطلب وہ ٹھہرا ہوا افسانہ بھی لکھ سکتا تھا جس میں ٹھہراؤ ہوتا، جیسے بیدی نے لکھا. ایسے افسانے بھی اس کے یہاں موجود ہیں، جیسے موزیل ہے، بڑے آرام سے شروع ہوتا ہے. اس طرح کے افسانے بھی وہ لکھ سکتا تھا. اس کے سامنے دونوں طرح کے بڑے افسانہ نگار موجود تھے، موپاساں بھی اور چیخوف بھی، او ہنری وغیرہ بھی. تو وہ لکھ سکتا تھا، ایسی بات نہیں. لیکن اس کے مزاج سے زیادہ قریب وہی بے قراری والا، بے چینی والا افسانہ تھا جس میں وہ شدت سے بھرے اسٹروک لگاتا تھا. تو وہ ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں آج یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے عصر کی یا اس کے زمانے کی صحیح نمائندگی کر پایا وہ اس کا افسانہ. اور وہ افسانے جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ فوری نوعیت کے واقعات پر ہیں، جیسے ٹیٹوال کا کتا کشمیر کے اوپر جو لڑائی ہے اس کے اوپر تھا. لیکن وہ ایسے آئیکونک وہ افسانے تھے کہ آج تک اگر آپ چاہیں کہ کشمیر کی سچویشن کو سمجھنا چاہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو بالکل وہ ویسے ہی لگتا ہے کہ جیسا کہ ٹیٹوال کا کتا میں بیان کیا گیا ہے. یا پاکستان اور بھارت کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر اس کا جو ورڈکٹ ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ چند صفحوں میں اس کا جو ورڈکٹ ہے. تو ہمیں جیسے ایک بحث یہ بھی چلی تھی کہ منٹو پاکستانی ہے یا ہندوستانی، تو مجھے لگتا ہے کہ منٹو نو مینز لینڈ میں کھڑا رہا. جو ٹوبا ٹیک سنگھ میں افسانے میں ٹوبا ٹیک سنگھ جو نو مینز لینڈ میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں اپنی جان دے دیتا ہے، تو منٹو بھی اسی نو مینز لینڈ میں کھڑا تھا. تو ایک آپشن آپ کو زمانہ یا آپ کا جو عہد ہے وہ پیش کرتا ہے کہ ادھر یو آر اے پاکستانی اور این انڈین. لیکن ایک آپشن جو ہے وہ ادیب کے پاس خود بھی ہوتا ہے. منٹو نے وہ آپشن استعمال کیا جیسے نو مینز لینڈ کا آپشن ہے. تو اس کے افسانوں میں یہ ورڈکٹ ہمیں اس وقت کے جو سیاسی معاملات ہیں ان پر بھی نظر آتا ہے. اور جو ادیب بھی اپنے وقت پر، اپنے زمانے پر، اپنی روح اثر پر جس کا ہاتھ ہوتا ہے، تو وہ اس وقت تو یہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ فوری نوعیت کی باتیں کر رہا ہے. لیکن اگر وہ اس نے اپنے روح اثر کو صحیح طور پر گرفت میں لے لیا ہے تو وہ بعد کے زمانوں میں بھی ریلیونٹ رہے گا، جیسے کہ منٹو رہا ہے. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو 7 سال اپنی زندگی کے آخری 7 سال منٹو کے پاکستان میں گزرے، 48 سے لے کے اور 55 تک، اس پر شاید ہمارا فوکس کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی جو تخلیقی زندگی تھی اس کا بڑا حصہ اس سے پہلے کا بھی ہے. تو مطلب اگر ہم اس پر تھوڑی سی نگاہ ڈالنا چاہیں کہ اس کو کون سی چیز اپنے دوسرے لکھنے والوں سے ڈسٹنگوش کرتی ہے. اس زمانے میں بھی اس کا اسٹائل اب ہم دیکھیں تو اس کے ساتھ کے لکھنے والوں سے الگ تھا. تو مطلب جیسے یہ کہ ایسے کرداروں کے بارے میں لکھنا جن کے بارے میں عام طور پر نہیں لکھا جاتا، جس بیک گراؤنڈ سے آنے والے لوگوں کے بارے میں وہ لکھتا تھا. تو موضوعات کا چناؤ یا کرداروں کا انتخاب یا جو لکھنے کا اسٹائل ہے اس کا طریقہ، تو اس میں آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے کہ جو یعنی بٹوارے سے پہلے کا منٹو اور اس کے بعد کا منٹو، اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے؟ ایکچولی اس کا بڑا کمنٹ جو نظر آتا ہے، جو اس نے سماج پر بھی کیا ہے، جو اپنے وقت پر بھی کیا ہے، یا ہمیں آبویسلی زیادہ جو سنائی دیتا ہے، وہ ہے ہی اس کا بٹوارے پر اس کا کمنٹ، اور بٹوارے کے بعد پر جو ہے، جو میں نے ابھی آپ کو کہا کہ میں اس کو دیکھتی ہوں کہ پاکستان آج بھی وہیں کھڑا ہے. لفظ بٹوارہ بھی ہم نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد، ایک بٹوارے کے بعد، ہم مسلسل یہ ملک اور ہماری سوچ اور ہمارا تعصب اور ہمارا
ہماری ریاست کا رویہ، ہماری سیاست کو دیوار سے لگانے کا تسلسل، یہ ساری چیزوں میں ہم بٹوارہ در بٹوارہ مسلسل اس پریکٹس کو کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں. اب تو میں تو اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اس سے ہمیں کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا ہے. ہم خوش ہیں اس سارے بٹوارے کی صورتحال میں. ایسی صورتحال میں جب ہم منٹو جیسے کہانی کار کا کمنٹ دیکھتے ہیں، جیسے ٹوبا ٹیک سنگھ میں اور اس طرح کے کچھ اور چیزوں میں اس نے بڑا ہارش اپنا کمنٹ دیا ہے کرداروں کے ذریعے. خود بٹوارہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا 47 کا بٹوارہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کا یہ بہت بڑا انسانی المیہ تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی مسلسل جو ہم جس انسانی المیے سے بھی گزرتے رہے ہیں، یعنی انسان کی وہ اہمیت جس کے لیے ہم ملک بناتے ہیں، جس کے لیے ہم اپنی ملک کی پالیسیز بناتے ہیں، اس میں ہمیں اس انسان کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی ہے. مطلب جیسے ابھی کاشف نے کہا کہ منٹو ہمیں نو مین لینڈ پہ نظر آتا ہے اپنے اس میں ٹوبا ٹیک سنگھ میں، کہ وہ کردار بیچ میں کھڑا رہ جاتا ہے، نہ پاکستان جاتا ہے نہ ہندوستان، اور وہیں ختم ہو جاتا ہے. اب یہ جو صورتحال ہے اس وقت، مجھے آج بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ منٹو جیسے ادیب کی اس میں ضرورت نظر آتی ہے مزید. پھر اس کے بعد وہ جب آتا ہے پروسٹیٹیوٹ کے کردار پر، اس کردار کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو میں آج کل جیسے ابھی انہوں نے فیس بک وغیرہ کی بات کی، اس کو اور مجموعی طور پر ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے جب بات کریں، میں سوشل میڈیا پر آج کے سماج کے، آج کے نوجوان کے منہ سے، اور یہ میں اس وقت کیونکہ ہم منٹو پر بات کر رہے ہیں اس لیے میں نہیں کہہ رہی، میں ویسے بھی اسی طرح سوچتی ہوں کہ آج جب میں سوشل میڈیا پر آج کے نوجوان کو رنڈی جیسی الفاظ استعمال کر کے گالیاں دیتے ہوئے پڑھتی ہوں، اور جس طرح سرکاری طرح سے میں ان ایسے الفاظ کی سرپرستی بھی دیکھتی ہوں، تو مجھے منٹو یاد آتا ہے. ہر بار مجھے منٹو یاد آتا ہے جب میں ایسے الفاظ پڑھتی ہوں. میں خود اپنے لیے بھی جو سرکاری ٹیم ہے سوشل میڈیا کی، ان سے اس طرح کے الفاظ سوشل میڈیا پر پڑھتی ہوں. میں منٹو کو دیکھتی ہوں، اس لفظ کو، اس سوچ کو، جو ایک طوائف کی سوچ ہے، طوائف کے کردار کے سماج میں اس کے رویے کو جس طرح اس نے اوپر اٹھایا ہے، جس طرح اس نے معتبر کیا ہے، وہ ایسے سماج کی جو آج بھی زندہ ہے، جو آج بھی اسی گالی پر گزارا کرتا ہے، اس کے منہ پر کسی تھپڑ سے کم نہیں ہے. اگر منٹو زندہ ہو، اگر ہمارے نوجوان اس کو پڑھتے ہوں، آپ دیکھ لیں کہ آپ تو اس کے بٹوارے کے بعد کی کہانی کی بات کر رہے ہیں. ایک کہانی مجھے اس کا نام یاد نہیں آئے گا، جس میں دو طوائف بہنوں کا ایک بھائی ہے. 1919 کی ایک بات، اس کے ان کرداروں کو جس طرح سے اس نے بیان کیا ہے، اور ایک بھائی جو انگریز کا باغی ہے اور جس طرح مارا گیا ہے، اس میں جو دو طوائفیں کھڑی ہیں، یا وہ طوائف جو اپنے انگریز کلائنٹ کو کس طرح سے بھگتتی ہے، یہ ساری چیزیں. اور اس میں کہیں مجھے ابھی بھی یہ سمجھ میں حتیٰ کہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں ابھی بھی کبھی آیا کہ کس بات میں ہم اس پر فحاشی کا الزام لگاتے ہیں. وہ انسان کو، وہ اس عورت کو، وہ اس گالی کو جو سماج کریٹ کرتا ہے، اس میں وہ ایک گوشت پوست کا ٹکڑا دیکھتا ہے اسے.
وہ مائنس کر دیتا ہے وہ تمام آپ کے اس طرح کی سوچ کو جس میں ہم فحاشی کا رنگ لے آئیں اور یہ الزام عائد کریں، وہ ان سب کو مائنس کر دیتا ہے۔ منٹو نے بڑے چھوٹے چھوٹے کرداروں کو، بڑی بدنمائی کو، معاشرے کی گندگی کو، اس گندگی میں پڑے ہوئے کرداروں کو جس طرح اٹھا کر باہر کیا ہے۔ اب اس میں پاکستان بننے کے بعد میں اس سارے 47 کے بعد اس سارے منٹو کی تخلیقات کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ لڑکی، ہماری بچیاں اسی طرح ریپ ہو رہی ہیں، اسی طرح ہمارے سو کالڈ وہاں وہ رضاکار بتاتا ہے، وہ اس طرح کے کردار اٹھاتا ہے۔ یہاں ہم مولوی سے لے کر کئی معتبر کرداروں کو دیکھ لیتے ہیں، وہ کردار جو ان کی سرپرستی کر جاتے ہیں، وہ کردار جو انوالو ہو جاتے ہیں، وہ تو وہی رہا ہے۔ اگر ہم پاکستان بننے کے بعد کوئی سیکیورٹی سماج کی سوچ رہے ہیں تو ہمیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی، اس پر بھی منٹو کا کمنٹ وہیں کا وہیں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح طوائف کا کردار سرکاری طور پر ختم کر دیا گیا ہو، مگر اس وقت بھی سماج غربت کے جس لیول کے نیچے کام کر رہا ہے، جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہمیں منٹو ہی نظر آتا ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ منٹو پر فحاشی کا الزام لگا کر پاکستان بننے کے بعد بھی اسے عدالتوں میں کھڑا کر کے اس پر پابندیاں لگانے کی جو کوشش کی گئی، جیسے کاشف نے ابھی کہا کہ آج ہمارا ادیب جو ہے وہ اس خیال میں بیٹھا ہے اپنے کونے میں کہ میں اپنی تخلیقات کروں۔ لیکن آپ دیکھ لیں، حالانکہ منٹو کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ بہت سی کہانیاں بڑی جلد بازی میں لکھی ہوئی ہیں، بہت سی کہانیوں کے لیے جیسے اس کے پاس وقت نہیں ہے انہیں ایڈٹ کرنے کا، انہیں ری رائٹ کرنے کا، اسے وہ کہانیاں فوراً سماج کے منہ پر دے مارنی ہیں، اس کا سورس آف انکم بھی یہی ہے، اس لیے وہ اس کے لیے انتظار کرتا ہوا نظر نہیں ہمیں آتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہر وہ کہانی، ادب کا ہر وہ حصہ زندہ رہتا ہے جو اپنے سماج کے نفس پر اپنی انگلی رکھتا ہے، لیکن اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو کافی دلچسپ ہے کہ منٹو کی اپنی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ بطور ادیب کے، لیکن اگر آپ کی بات میں صحیح سمجھاؤں کہ اس کے ہونے سے ہمارے سماج کی جو بنیادی خرابیاں ہیں ان میں کسی طرح کا فرق نہیں پڑا۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پوری سرگرمی ہے ادب لکھنے کی اور پڑھنے کی، کیا اس کی اہمیت سماج کے لیے ہے؟ مطلب یہ کہ ادب میں تو بلا شبہ جیسے آپ نے کہا وہ چیزیں زندہ رہیں گی، لیکن اس سے اگر کوئی دنیا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر جیسے کاشف نے کہا کہ جو لکھنے والوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی دنیا میں رہ کے اپنے ادب پہ ہی توجہ دینی چاہیے، تو اس کو آپ کس طرح سے مطلب چیلنج کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے؟ تو آپ ذرا کچھ وضاحت کیجئے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ادیب کا بنیادی کام جو ہے اپنے معاشرے کو فوری طور پر تبدیل کرنا تو نہیں ہوتا، وہ اس کا اصل کام ایک تاریخ کی گواہی ہوتی ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں مثلاً انقلابی ہوتے ہیں یا پولیٹیکل تھنکر ہوتے ہیں، اس بات پر زیادہ مایوسی کی ضرورت تو انہیں ہے کہ جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں تبدیل کرنا وہ فوری طور پر تبدیل نہیں ہو پا رہا ہوتا، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم بطور ادیب جنہیں زیادہ مؤثر طبقہ سمجھتے ہیں جیسے علماء، وہ بھی اس بات پہ مایوس ہیں کہ جیسا میں اس قوم کو دیکھنا چاہ رہا ہوں اس ڈائریکشن میں یہ نہیں جا رہی۔ یعنی مختلف علماء کے مختلف طبقے ہیں نا، ان سب سے آپ پوچھ لیں وہ سب مایوس ہی ہوں گے اس حوالے سے کہ یار میں تو جدھر اس قوم کو لگانا چاہ رہا ہوں وہاں نہیں جا رہی۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک
مثبت پہلو ہے کہ اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ادیب جو ہے وہ تاریخ کی ایک گواہی دیتا ہے. مطلب جب بھی آپ 19ویں صدی کا فرانس دیکھ لیں تو اس میں وکٹر ہیوگو گواہی دے رہا ہے جو معاملات چل رہے ہیں, یا ڈکنس کے زمانے کا لندن جو ہے اس کو ہم آج بھی زندہ و تابندہ دیکھ سکتے ہیں ڈکنس کی تحریروں میں. دوستو اس کی ٹالسٹائی ہے, وہ جو انقلاب, روسی انقلاب سے پہلے جو لاوا پک رہا ہے روسی سماج کے اندر, وہ ہمیں ٹالسٹائی اور دوستویسکی کی تحریروں میں نظر آتا ہے. تو ادیب کا ادیب جو ہے وہ کوئی علمبردار نہیں ہوتا, اور جو علمبردار بنے, جیسے انقلاب روس کے بعد جو لوگ علمبردار بنے اپنی معاشرتی تبدیلی کے, وہ بطور ادیب کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو ادیب کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے زمانے کو محسوس کرے اور اس کی گواہی دے دے. ایک کام ادیب کا جو ہوتا ہے وہ لکیروں سے اس کا تعلق ہے. مطلب سماج میں بہت سی لکیریں ہوتی ہیں, ہاریزنٹل اور ورٹیکل. تو سماج جو ہے وہ سماج کے جو عام آدمی ہوتا ہے وہ دوسرے کو سمجھنے کے لیے ان لکیروں سے مدد لیتا ہے کہ یہ اس لکیر سے دوسری طرف ہے, یہ دی ادر ہے. اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یا جو مقتدر طبقہ ہوتا ہے کسی سماج کا, وہ اس عمل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. یعنی یہ اوور جنرلائزیشن ایک ہوتی ہے کہ ہم تو یہ ہیں, دوسرا یہ ہے. تو وہ بہت سی لکیریں ہوتی ہیں. تو ادیب ان ساری لکیروں کو مسترد کرتا ہے. وہ انسان کو بطور انسان دیکھتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے. وہ جو تھوپی ہوئی لکیریں ہیں, جو اس کو فراہم کی گئی لکیریں ہیں, جو مقتدر طبقے کی طرف سے اسے فراہم کی گئی ہیں لکیریں, ان لکیروں کو تو مسترد کرتا ہے. لیکن ایک لکیر ہے جسے وہ اون کرتا ہے. وہ لکیر ہے کہ حاشیے سے نیچے جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کو وہ اون کرتا ہے. یعنی باقی لکیروں کو مسترد کرتا ہے, لیکن حاشیے ایک لکیر صفحے کے نیچے بھی ہوتی ہے جو حاشیے کی لکیر ہوتی ہے, اس کے نیچے بھی کچھ لوگ رہ جاتے ہیں جو پچھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, جو ڈس اونڈ ہوتے ہیں. تو ان کو وہ اون کرتا ہے. منٹو نے یہ دونوں کام کیے. ایک تو لکیروں کو مسترد کیا اور نو مینز لینڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا اور بتایا کہ مجھے اگر دو آپشن بھی دیے جائیں تو میرے پاس ایک تیسرا آپشن بھی ہے, نو مینز لینڈ کا آپشن. ساری لکیروں کو مسترد کر کے میں یہاں کھڑا ہوں. دوسرا بھی آپشن اس نے استعمال کیا جو کہ مطلب ادیب کا جو فریضہ ہے کہ حاشیے سے نیچے رہ جانے والے جو لوگ ہیں انہیں اون کرنا. تو اب اس کے کردار ہمیں جتنے بھی پچھڑے ہوئے کردار ہیں وہ نظر آتے ہیں. اس کے ہاں جو ڈسونڈ کردار ہیں, جن کے ہاں جو دھتکارے ہوئے کردار ہیں, جن کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا ہے یا کسی سماج نے طے کر لیا تھا کہ یہ ان میں تو انسانیت نہیں ہے, اس میں قاتل بھی ہیں, اس میں غنڈے بھی ہیں, اس میں طوائفیں تو ظاہر ہیں. تو یہ دونوں کام کیے اس نے کہ لکیروں جو اس کو فراہم کردہ لکیریں تھیں, جو امپوز لکیریں تھیں, جو بالادست طبقے نے یا مقتدر طبقے نے اس کو فراہم کی تھیں کہ ان لکیروں سے ڈیفائن کرو اپنا معاشرہ, ان لکیروں کو مسترد بھی کیا اس نے, اور حاشیے سے نیچے رہ جانے والے جو لوگ تھے انہیں اون بھی کیا. تو اب سم اپ کرتے ہوئے مطلب جیسے کاشف نے کہا کہ کسی ادیب سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ فوری طور پر اپنے معاشرے میں کوئی تبدیلی پیدا کرے. تو جیسا مجھے نظر آتا ہے ادیب کو پڑھنے سے آپ کا جو ورلڈ ویو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. کوئی چیز جس کو آپ اس سے پہلے نہیں دیکھ سکتے تھے, اس کو پڑھنے کے بعد آپ دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. تو یہ ورلڈ ویو ظاہر ہے کہ ایک بڑا ادیب جو ہے اس کو پڑھنے والے اپنے ورلڈ ویو میں اس کو پڑھنے کے بعد ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں. تو اب جیسے کاشف نے کہا کہ جو پچھڑے ہوئے کردار ہیں, جو ایکسکلوڈڈ ہیں, تو وہ ایکسکلوژن جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے, وہ کلاس کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے, وہ جینڈر کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے, وہ کاسٹ کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی پرسوں ایمپریس مارکیٹ کے باہر دیکھا کہ وہ جو لو کاسٹ ہندو غیر مسلم عورتیں ہیں وہ جو باہر بیٹھ کر ڈرائی فروٹس بیچتی ہیں, تو ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. اور ان کو جو ایکسکلوڈ کرنے والے لوگ ہیں, جو اندر اپنا ٹھیلا لگاتے ہیں یا اپنا چھاپڑی لگاتے ہیں, وہ بنیادی طور پہ ان کی کلاس مختلف نہیں ہے, وہ ایک ہی اکنامک کلاس کے ہیں.
لیکن وہ بنیادی طور پر مسلم میلز ہیں، اور یہ جو ہے یہ بہت ہی واضح طور پہ اس میں فٹ نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ باہر بیٹھتی ہیں، اور اس وقت کیونکہ پورا علاقہ خالی ہے تو وہ بہت زیادہ واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ بھی فوراً سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو ایکسکلوڈ کرنے والے جو ہیں وہ کوئی اونچی اکنامک کلاس والے نہیں ہیں، وہ جو ڈیوائڈ ہے وہ غریبوں کے آپس کی ڈیوائڈ بھی ہے اور جینڈر کی بھی ڈیوائڈ ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں اگر مجھے محسوس ہوا کہ اگر منٹو کو ایسا کوئی فینومینن نظر آتا تو وہ شاید ضرور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا۔ تو کیا مطلب ہمارے یہاں کے جو ادیب ہیں جنہوں نے اپنی ورلڈ ویو کو بنانے میں منٹو سے اور دوسرے لوگوں سے روشنی حاصل کی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں وہ لوگ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے؟ دیکھیے، میں کاشف بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ادیب مبلغ نہیں ہے، لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ادیب کو پڑھ کے ایک پڑھنے والا ذہن جو ہے اس کے سامنے کھلتا ہے، اپنا آپ بھی کھلتا ہے، اور اس کے سامنے وہ سماج بھی کھلتا ہے جسے بظاہر وہ نظر انداز کر کے گزر جاتا ہے۔ آپ نے اگر ایمپریس مارکیٹ کے سے گزرتے ہوئے ان عورتوں کو دیکھا ہے چونک کر، یا نوٹس کیا ہے، یا آپ نے کچھ محسوس کیا ہے، تو اس کے پیچھے ایک پوری اسٹڈی ہے، پورا ادب کے کئی کردار ہیں جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے، وہ سارا اس میں شامل ہے۔ ادیب بہرحال اسے اپنی زمین کے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی لکھے، مگر اس کا ایک رشتہ ان کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے۔ وہ چاہے اپنے اندر سے کہانی لے کر آئے، مطلب میں اس بات پہ بلیو بھی نہیں کرتی کہ سچی کہانیاں جسے کہا جاتا ہے کہ اٹھا کر آپ ٹرو سٹوریز کو لکھنا شروع کر دیں اور اسے کہانیاں افسانے کا نام دے دیں اور آگے بڑھا دیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ذہنی طور پر ادیب کو اپنی زمین اور زمین کے لوگوں کے ساتھ اور ان کرداروں کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ بہت سے زخم پاکستان بننے کے بعد ایسے ہیں، آپ کے، میرے، کاشف کے، ہم سب کے بہت سے زخم ایسے ہیں جو اگر ہمارا ادیب جس زمین پر بیٹھا ہے اس زمین کے کرداروں پر، اپنے ارد گرد کے کرداروں پر، ان کے وقت پر، حالات پر جو زیادتیاں ہوئیں ان پر وہ اس کے نفس پر اپنا ہاتھ رکھے رہتا، تو میں نہیں سمجھتی کہ ہم اس طرح سے آج یہاں کھڑے ہوتے جہاں ہمارے پاس کئی سوال موجود ہیں۔ جہاں تک اسے لکھنے کا تعلق ہے، دنیا میں بہت سے ادیبوں نے اپنے حالات کو اپنے دور کو جس طرح لکھا ہے وہ گواہی ضرور ہیں، مگر انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے۔ کاشف نے جس طرح مثال دی، ان کا بڑا رول ہے انسان کو بنانے میں، انسان کے ذہن کو بنانے میں، تبدیلی لانے میں۔ وہ تبدیلی جو چرچ سے انہوں نے شروع کر کے سماج تک کو لے کر آئے، وہ ساری تبدیلی لانے میں ان کا بڑا رول ہے، ان تخلیقات کا بڑا رول ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ اس کی کتنی گہرائی ہے، وہ تخلیقات کتنی مضبوط ہیں، وہ تخلیقات ایک ادیب کی نظر سے، ایک نقاد کی نظر سے ہم دیکھیں کہ زمین پر اس کے پیر کتنے مضبوط ہیں۔ جتنے پیر اس کے مضبوط ہیں اپنے سماج میں، اپنی زمین پر، اتنا ہی وہ مضبوط ادب سامنے آیا بھی ہے اور آ بھی سکتا ہے۔ آپ کی بات کو میں اس طرح سے اسے اپنے اختتام پر پہنچاؤں کہ میں آج بھی اس چیز کو سمجھتی ہوں جو آپ نے سوال کیا، کہ اگر ہم اپنے کرداروں سے اور زخموں سے اور زیادتیوں سے جڑے رہیں گے اور اس پر اشارتاً یا کھلے انگلی اٹھاتے رہیں گے اور اس کو فن میں لپیٹ کر اپنے دور کی گواہی کے طور پر
آرٹ کے اس میں پیرائے میں لا کر ہم سامنے لاتے رہیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ سماج بدل جائے گا، مگر اس سماج کو بدلنے کے لیے یا انسان کے ذہن کو بدلنے کے لیے بہت کچھ ہم پیچھے چھوڑ ضرور جائیں گے، جس کی مثال دی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. تو اصل میں اب کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں پوری دنیا میں اس وقت، جتنے لوگ دنیا میں زندہ ہیں ان میں سے کسی نے اپنی زندگی میں اس قسم کے حالات نہیں دیکھے، بلکہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے بھی اس طرح کی کوئی بات کبھی نہیں سنی جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں. تو اب اس کے بعد جو تبدیلیاں ہوں گی، ظاہر ہے کہ ان کے جو اثرات ہیں وہ کچھ تو وبا کے ہاتھوں مرنے والوں کی صورت میں سامنے آئیں گے. دوسرا یہ کہ جو اس کا جو لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوگا اس میں مختلف لوگ اور طبقے اور کمیونٹیز وہ الگ الگ طریقے سے متاثر ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ جو انیکویٹیز ہیں، نابرابریاں ہیں، وہ اور زیادہ شدید ہوں گی. تو اس میں مجھ جیسے لوگ جو یعنی پڑھنے والے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ادب کو ہماری رہنمائی کرنی چاہیے، تو ہمیں ہمیشہ یہ توقع رہے گی کہ جو ہمارے تخلیقی ادیب ہیں وہ اس دنیا کو جو تبدیل ہو رہی ہے اس کو سمجھنے میں ہماری اپنی تخلیقات کے ذریعے سے مدد کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ.